اچھا اس عمل میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. اچھا یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ چاہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کر لو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے صرف کام کرنا چاہتے ہو نا تو آپ بآسانی اس کا کام کر سکتے ہو، بآسانی کام کر سکتے ہو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم کام کریں گے، ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نہیں، اب ایک خاتون ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، اس کو گھر کا کھانا بھی بنانا ہے، اس میں بچوں کو بھی پالنا ہے، اسکول بھی بھیجنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. اب اس کو بتا دیا بھائی آپ نے اتنا پڑھنا ہے تو وہ نہیں پڑھ پائے گی. سمجھنا میری بات؟ تو وہ مختصر طریقے سے اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہوگی، وہ اس عمل سے کر لیں انشاءاللہ. اس سے جانتے عمل کیا ہے، اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اللہم صحن صحن وحن وحن حامیم لا ینصرون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. قاف یا عین صاد حامیم عین سین قاف. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون یا ربی یا ربی یا ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا آپ اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں. اچھا سب سے پہلے ایک سمپل طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 بالش، کتنا؟ 3 بالش. کہاں گئی کالی ڈوری بھائی؟ کالی ڈوری کہاں گئی یہاں سے؟ اچھا تم لے آئے، ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 بالش کالی ڈوری لے لیں. 3 بالش یعنی کہ 1 بالش 2 3، ٹھیک ہے. ایسے آپ نے ڈوری لے لی کالی. اچھا اگر آپ کو ڈوری نہیں ملتی کوئی بات نہیں، آپ کالا دھاگا لے لیں، لیکن لینا سیاہ ہی ہے، بلیک، ٹھیک ہے. آپ نے کالا دھاگا لے لینا ہے. اچھا اگر ڈوری مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کالے دھارے کی آپ تقریباً 21 تار کھینچ لیں. 21 3 بالش کے آپ نے کھینچ لیا، آپ کی ڈوری ایسے بن جائے گی 3 بالش کی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے. اچھا اس پہ 9 گرہیں لگیں گی. اب 9 گرہیں کی ترتیب سمجھ لیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے اس گرہ کو ایسے کر کے لگانا ہے. اس کو بند نہیں کرنا، اس کو ایسے کھلا رہنے دینا. اب آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، سمجھ لیں میری بات. اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے رات کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کے بعد کسی بھی ٹائم اس عمل کو آپ مکمل کر لیں. عمل آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. اللہم صحن صحن وحن وحن حامیم لا ینصرون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. جب لا یبصرون پر آئیں گے نا، یہاں رک جائیں گے، لا یبصرون پہ رک جائیں گے. اس کے بعد آپ جس کے لیے کر رہے ہو اس کا نام لیں گے، اس کی ماں کا نام لیں گے. جیسے فلاں بنت فلاں، جیسے مثال کے طور پہ شکیل بنت رضیہ، ٹھیک ہے. آپ نے نام لے لیا. یا کسی خاتون کے لیے کرنا ہے تو رضیہ بنت سلطانہ آپ نے نام لے لیا. اور اس کے بعد ایک بار آپ نے اپنا مقصد بیان کر لیا، یعنی کہ نشے کی عادت ختم کرنی ہے یا جو بری عادت ختم کرنی ہے وہ آپ نے ایک دفعہ مقصد بیان کر دیا. مقصد بیان کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کہیں گے بحق کے قاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے. قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف ایک دفعہ کہیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے آگے کی آیت پڑھنی ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ٹھیک ہے. یا ربی یا ربی یا ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 دفعہ عمل پڑھنے. جب 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایسے کر کے اس کو بند کر دیں گے. یہ 1 گرہ لگ گئی. اس طریقے سے آپ نے 9 گرہیں لگا دیں. یہ آپ کا ہو گیا کام پورا، ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ اس طریقے سے پورا ہو جائے تو آپ، اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کے گلے میں ڈال دیں. اگر شوہر ہے، اب بیوی شوہر کے گلے میں کیسے ڈالے؟ وہ نہیں ڈال سکتی، شوہر پہن نہیں سکتا، شوہر کو پتہ نہیں کہ میری بیوی نے کیا کیا. تو اس کے لیے پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ شوہر کا استعمال کیا ہوا کوئی شرٹ لے لے، کوئی بنیان لے لے، کوئی چیز لے لے، لیکن وہ کپڑا پاک ہو، پاک صاف ہو، ناپاک نہ ہو. پاک کپڑا لے کے، اب جیسے میں ساتھ میں بنیان ہے، بنیان مل جاتی ہے اس کو، تو یہ اس میں بنیان کے اندر لپیٹ کے ایسے کر کے گرہ لگا کے اس کو اس کے کپڑوں میں لگا دی. کپڑوں میں لگانے کے بعد اس کو کپڑے کو لپیٹ کے گھر کے اندر کسی وزن کے نیچے دبا دیا. کوئی ٹی شرٹ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں لیکن پاک کپڑا ہو، اس کو وزن کے نیچے دبا دیں. اثر شروع ہو جائے گا اس کا. ایک ترتیب طریقہ کار تو یہ اس طریقے سے ہو گیا، آپ سمجھ لیں. اگر بچہ ہے آپ کا، اچھا بچہ ہے، بچہ کہتا ہے اماں میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ دعا کریں کہ عادت میری چھٹ جائے لیکن میں نہیں چھوڑ پاتا، یہ نشہ ایسی چیز ہے، میں پریشان ہو گیا، میرے لیے کچھ کریں کہ میری اس سے نجات ہو جائے، میرا علاج کرائیں، میرا کچھ کریں. بچہ خود ایگری ہے اس بات پہ. اچھا بچہ خود چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن کیا ہے، وہ شیطان اس کے اندر ایسے گھسے میں، یعنی کہ یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ایسا ڈلا ہوا ہے کہ اسے نکل نہیں سکتا. تو پھر ماں اس کے گلے میں ڈال دے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے قدم اس طرف نہیں اٹھیں گے. اچھا مثال کے طور پہ اب اس کو تڑپ ہوتی ہے. اب اس عمل کی تاثیر دیکھیں کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو
बुरी आदतों से रोकना, बचाना। अब इस आयत को जो सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, वजअलना मिन बैन अयदीहिम, हमने उनके आगे दीवार बना दी, उनके पीछे दीवार बना दी और उनको ढाँप दिया तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता। यानी कि अगर हम इस आयत से मदद लेते हैं, ये अल्लाह का कलाम है ना, तो अब वो बंदा जो नशे की तरफ जा रहा है उसको पहले इस आयत के नूर से, इस आयत के जो नूरी मखलूक़ात है, इस आयत की जो तासीर है उसके ज़रिए हमने इसको पहले महफूज करा। उसके बाद हमने उसमें मकसद बयान किया, दुआ की, और फिर मकसद बयान करने के बाद काफ़ा या इंसात हामी वैंसिन के पास आए। उसके बाद फिर हमारे ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, यानी कि जिससे ना सर में दर्द हो और ना अकल में फतूर आए। अब जब इंसान नशा करता है तो उसका क्या होता है, सर दर्द फटने लगता है, सर में खुमार आने लगता है, उसकी अकल बंद हो जाती है, उसको बहन का होश नहीं होता, उसको बीवी का होश नहीं होता, उसको माँ का होश नहीं होता। आई बात समझ में। अब ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 19 है। आप देखें कि अमल की तरतीब देखें क्या है, इसको अमल कादरी ऐसे नहीं कहा। तो अगर हम इससे मदद लेते हैं, हम इसके ज़रिए अगर हम काम करते हैं तो फिर हम पुकार रहे हैं किसको, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, यानी कि रब्बुल अरबाब, यानी कि जो तमाम आलमीन का रब है, जो तमाम खालिक है, पैदा करने वाला है हर चीज़ का, हम उससे दुआ कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यहाँ पे हमारा अमल मुकम्मल हो जाता है, पूरा हो जाता है। एक तरतीब और तरीक़ेकार तो ये है कि जो मैंने आसानी के साथ समझा दिया। अब दूसरे तरीक़ेकार आ जाएं, दूसरे तरतीब के लिए तो आपने करना ये है कि आप अर्के गुलाब ले लें, ठीक है। आप थोड़ा सा अर्के गुलाब ले लें, उसमें ज़ाफ़रान को हल कर लें। ज़ाफ़रान उसमें हल हो जाए तो उसके बाद आपने करना, ये हल हो के एक स्याही बन गई। अच्छा, आपने ये अमल करना है शब जुमा, किसी भी जुमरात को कर लें। अगर नौचंदी जुमरात को कर लेना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको कोई भी जुमरात मिले शब जुम्मा आपने ये अमल कर लेना है। आपने पाक साफ होना है, गुस्ल करना है, वज़ू करना है, ये तैयार करना है इस तरीके से। इसके बाद आपने सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद कपड़े पे आपने यही अमल लिख देना है। क्या करना है, लिखना है, सफ़ेद कपड़े पे लिख देना है। सफ़ेद कपड़े पे लिखने के बाद आपने ये अमल लिख लिया और 40 मरतबा आपने यही अमल पढ़ा। नाम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना और उस सफ़ेद कपड़े पे दम करना, उस सफ़ेद कपड़े पर लपेट कर, अगर आप उसके पास रख सकते हैं कि जिसके लिए कर रहे हैं और वो रखने को तैयार है तो उसके पास रखवा दें, उसका मोम जमा कर लें, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर ऐसे शख्स के लिए कर रहे हैं या ऐसी खातून के लिए कर रहे हैं कि इसमें आपने उसके पास रख नहीं सकते, तो आप उसके कपड़ों में या उसकी जगह पे उसको कहीं रख दें, वज़न के नीचे दबा दें, तो उसका असर होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि उस तरफ कि जो अब मिसाल के तौर पे अब कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है, अब हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से बंदिश लगा दें, यानी कि जो जादू के ज़ोर पे जो बीमारियां भेजी जाती हैं, जो शैतानी बीमारियां होती हैं, जो जिन्नाती बीमारियां होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे फालिज है ना, अब फालिज के बारे में भी औलिया कराम फरमाते हैं कि ये जिन्नातों का हमला है। बाकायदा तौर पे हमें मिलता है, बारहा मिलता है कि फालिज का अटैक होना जिन्नातों का हमला होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर बवासीर की बीमारी है, खून होने की बीमारी है, आई बस समझ में। अब खातून के अंदर हैज़ की बीमारी हो जाती है कि उनका ब्लड नहीं रुकता, एक असल टाइम तो पूरा हो गया लेकिन उसके बाद भी नहीं रुक रहा, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए फिर ये अमल किया जाए। तो हमारे अंदर जो ज़ाहिरी बीमारियां हैं, इसी तरीके से बातनी बीमारियां और वो शैतानी बीमारियां भी जो हम पर मुसल्लत की जाती हैं। अब हम चाहते हैं कि अपने वजूद को महफूज करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेहतमंद हैं, लेकिन ऐसा ना हो ना कल को या हम पर हमला आवर हो, हम पर अटैक करें। तो उसके महफूज होने के लिए आपने क्या करना है कि चीनी की प्लेट लेना है। एक दिन का 7 दिन का अमल है बस ये, आपने 7 प्लेटें पीना है। चीनी की आपने प्लेट लेना है और चीनी की प्लेट पे आपने वही ज़ाफ़रान के पानी से आपने ये अमल पूरा लिख लेना है और एक प्लेट एक मरीज़ को पिला दें। 7 दिन मरीज़ को पिलाएं, इंशाअल्लाह 8वें दिन वो मर्ज़ उसके अंदर नहीं होगा। मतलब अगर वो किसी जादू की वजह से है, शैतान जिन्नात की वजह से है, तो वो अमल ये समझ लें कि उसकी जो बीमारी है ना वो पेशाब के ज़रिए निकल जाएगी उसके जिस्म से। आप करके देखना तजर्बा। यहाँ तक कि आजकल के दौर में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है
اور کینسر کے بارے میں بھی تحقیق ہے کہ اس کے جو جسم ہیں، اس کے جو وائرس، جو بیکٹیریاز ہیں نا، وہ ان کی شکل، حدت، ان کی صورت ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ شیاطین کی صورت، کہ جیسے 4 سنگ نکلے ہوئے، 5 سنگ نکلے ہوئے، عجیب عجیب سی صورتیں بنی ہوئی ہیں. جب اس کو دیکھا، اس پہ ریسرچ ہوئی، تو وہ لوگ تو ان چیز کو نہیں مانتے نا جو ریسرچ کرتے ہیں. لیکن تحقیق کیا ہے کہ ہو سکتا ہے گویا کہ جو آج کل جو کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے نا، یہ بھی شیاطین ہی کے حملے آور ہوں. دیکھو یہ حملے ہم پر پتہ ہے کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم اپنے دین سے دور ہوتے ہیں، اپنے اس طریقے سے دور ہوتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھ دھو لو. سمجھنا، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو وضو کر لو، وضو کر لو بہتر ہے. کھانا کھا لو، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب سائنس اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ ہمارے دین میں اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ شیطانی چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ اس میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے نا. اب ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، پانی پینے بیٹھتے ہیں، ہم کچھ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جو وبائیں ہوتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں. اب آیت الکرسی میں حدیث ہے نا کہ جب تم گھر سے نکلا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کہ آیت الکرسی تمہیں بری موت سے، ناگہانی آفت سے، حادثوں سے محفوظ رکھتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب تمہارے دائرے کے اندر ہی موجود ہیں نا، کہ جب تم پڑھ لیتے ہو تو اس سے دور ہو جاتے ہو. تو آسان سی میں نے ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھایا کہ کوشش کریں کہ اس طرز پہ زندگی گزاریں جو حضور کا فرمان ہے، جو ہمارے دین کہتا ہے. آپ دیکھیں آپ خود بخود ان بیماریوں سے دور ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو لوگ حضور کی جو سیرت نبوی ہے، جو آپ نے حیات مبارکہ آپ کی گزری ہے، جو آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس سے غفلت برتتے ہیں تو پھر ہم آزمائش کا بھی شکار ہوتے ہیں، پھر ہم مصائب کا بھی شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہمیں ان عملوں کی مدد سے پھر ان سے نجات پانی پڑتی ہے. تو میری طرف سے جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل قادریہ برائے بندش، میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے.